تیسرا مسئلہ، اگر ہم نے بندوق سے شکار کیا، غلیل سے کیا، مچوکنے سے کیا، تیر سے کیا، تو قدیم زمانے میں مچوکنا تھا، غلیل تھا، تیر تھا، بکرا لگ کے گر جاتا تھا، مالک آ کے بسم اللہ اللہ اکبر۔ مگر اس زمانے میں تو بندوق سے ہوتا ہے یا پستول سے ہوتا ہے۔ کسی زمانے میں علماء کہتے تھے گولی دار ہونا چاہیے، جھٹکا نہ لگے اور خون بہے، یہ کوئی بات ہے؟ پھر یہ شرط بھی لگاؤ کہ گلے لگے، ٹانگ لگے، پر لگے، کہیں بھی لگے، کسی جگہ بھی بکرا پہاڑی لگ جائے اور پھر وہ جو لڑکتے لڑکتے پہاڑوں سے نیچے آئے گا، پھر آپ وہاں پہنچیں گے 3-4 گھنٹے لگیں گے، اس میں 3-4 گھنٹے تک بندوق کا زخمی کہاں رہتا ہے؟ وہ مر جاتا ہے۔ ذرا بات غور سے سنو، ہمارے علماء کرام جتنے بزرگوں کو میں جانتا ہوں ان سب کا کہنا یہ ہے کہ بندوق یا پستول کے ذریعے شکار پرندے کا ہو یا مینڈے اور بکرے، ہرن اور خرگوش کا ہو، ضروری ہے کہ وہ ذبح ہو جائے۔ لیکن بحد معذرت ان کی عظمت اور بارگاہ میں اعتذار اور معافی کے ساتھ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ بس شکاری کا بوقت فائر کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا کافی ہے۔ اگر وہ جانور اتفاقاً زندہ ملا تو وہی مسئلہ ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کرنا فرض ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر وہ اس سے پہلے مر گیا ہے تو یہ قید بڑھانا جائز نہیں ہے، اور اس میں مجھے تقریباً تمام بزرگوں کے موقف سے اختلاف ہے۔ اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ بندوق کے شکار کو جائز کہنے والے مفتی محمد عبدہو تھے مصر کے، اور مفتی محمد عبدہو 2 وجہ سے علماء دیوبند کی نظر میں مطعون تھے۔ ایک تو جمال الدین افغانی کے شاگرد ہونے کی وجہ سے، کیونکہ جمال الدین افغانی کے عقائد خراب ہو گئے تھے اور وہ کہتے ہیں جہاز بنانے والا، کمپیوٹر بنانے والا، راکٹ اڑانے والا، یہ سب انبیاء ہیں، یہ پیغمبر ہے، اور پیغمبر کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، محقق ہونا ضروری ہے۔ اس لیے بمبئی سے جمال الدین افغانی نے تار دیا دارالعلوم دیوبند کہ میں آنا چاہتا ہوں، علماء و طلباء سے خطاب کروں گا۔ دارالعلوم دیوبند کے مجلس علماء اور اہتمام نے بالاتفاق منع کر دیا کہ یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب جمال الدین افغانی ترکیہ گیا، سلطان عبدالحمید خان کا زمانہ تھا، انہوں نے ترکیہ کے شیخ الاسلام مولانا نور الہدی کو کہا اس عالم سے بات چیت کرو۔ 2-4-5 دن تک ترکیہ کے شیخ الاسلام مولانا نور الہدی نے ان کو مہمان بنایا، شاہی بات چیت کی۔ سلطان عبدالحمید خان نے ان سے پوچھا کیسے؟ کہ عالم تو اتنے بڑے ہیں کہ روئے زمین پر موجودہ دنیا میں اتنا بڑا عالم کوئی نہیں ہے، مگر کافر بھی اتنا بڑا ہے کہ روئے زمین پر اب تک جتنے کافر ہوئے ہیں ان سب سے یہ زیادہ ہے۔ جمال الدین افغانی وعقیدتہ وآثارہ فی الملت الاسلامیہ 6 جلدوں میں موجود ہے میرے پاس، اس میں سب باتیں آئی۔ حضرت الاستاذ مولانا لطف اللہ صاحب ایک مقالے میں لکھتے ہیں شیخ زاہد الکوثری اور شیخ الاسلام مصطفیٰ صبری کے ذریعے ہمیں پتہ چلا، ورنہ ہم جمال الدین افغانی کی زندقت سے بے خبر تھے۔ اچھا جی، بات یہ مفتی محمد عبدہو شیخ کے اندھے مقلد اور طرح شاگرد، اور ان کے شاگرد شیخ رشید علی رضائے
اب مفتی محمد عبدو سے ایک اختلاف تو علماء دیوبند کا جمال الدین کی وجہ سے کہ یہ ان کے علوم کا حامل ہے، مگر مفتی محمد عبدو محتاط تھے، ان باتوں میں حضرت شیخ کا انہوں نے اتباع نہیں کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ترکیہ جا کے بیمار تھے، وہ اس وقت بات کہی ہوگی، ہمیں تو مصر میں پڑھاتے ہوئے کبھی بھی نہیں کہا۔ حافظہ کیا تھا، علم کیا تھا؟ جبھی ترکیہ گئے رات کو پہنچے، ظہر کے بعد جلسے میں ان کو خطاب کرنا تھا، رات کو 2-3 ترکی طالب علموں کو بٹھایا، ظہر کے بعد جب کھڑے ہو گئے تو ترکی میں 100 اشعار پر مشتمل قصیدہ پیش کر لیے اپنا، حافظہ اور لیاقت اتنی زیادہ تھی۔ خیر، مفتی محمد عبدو نے ایک تو ان سے اختلاف تھا جمال الدین افغانی کی وجہ سے علماء ہند کا، دوسرا یہ کہ اس نے فلم، بینکاری، جدید معاشیت کے تمام مسائل میں تقریباً فسق کا ساتھ دیا تھا۔ اس کا یہ فتویٰ شیخ زرقاء نے آج بھی شائع کیا ہے رد کے ساتھ، جس میں انہوں نے کہا کہ جس طرح نبی کے زمانے میں بے سلم تھا، مزاربہ اور مشارکہ تھا، اسی طرز پر آج بینکاری ہے، اور مسلمان ان بینکوں کو اپنائیں، ان پر قبضہ کریں، ورنہ یہ تباہ ہو جائیں گے اور سب حلال ہے۔ تو حلال ہونا تو ایک اسلامی مسئلہ ہے، ہم اس مسلمانوں کو فائدہ پہنچے یا نقصان، لیکن ہم حرام کو حلال تو نہیں کر سکتے۔ آپ نے دیکھا کہ رب العزت نے مسترق اور پریشان کے لیے خنزیر کی اجازت دینی تھی تو فرمایا معاف کر دوں گا، یہ نہیں فرمایا کہ یہ واقعی حلال ہو گیا ہے، اگر حلال ہو جاتا تو سب کھا لیتے۔ تو مفتی محمد عبدو کا فلم بینی کا جواز، بینکاری کا جواز، اسلامی رقص اور موسیقی کا جواز، اور بہت سارے خرافات کا جواز سارے غلط ہیں۔ ان کو رد کرتے کرتے یہ مسئلہ بھی آ گیا کہ بندوق، پستول اور جدید اوزار کے ذریعے جو شکار ہو جائے اور وہ وہی مر جائے تو علماء دیوبند نے ان پر قیاس کر کے اس کو بھی ڈس دے دیا، حالانکہ یہ مسئلہ اس کا صحیح تھا، یہ ایک مسئلہ اس غلط آدمی کا صحیح تھا۔ کیا پیغمبر نے آیت الکرسی سن کر نہیں کہا تھا کہ کان کاذبا وقال صادقا؟ بات سچی کہی ہے آیت الکرسی کی، ہوتا شیطان۔ بہرحال جو میری تحقیق تھی اور جو میں جانتا ہوں علی وجہ البصیرت، اس سلسلے میں موجودہ زمانے کے اندر بندوق، کلاشنکوف، پستول، ٹیٹی سے جو شکار کیا جاتا ہے علی الاطلاق جائز اور حلال ہے، بس فائر کرنے سے پہلے یا فائر کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لیا جائے۔ اس جانور کا واپس اس آدمی تک پہنچنا، زندہ رہنا اور پھر اس کو موقع ملنا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر یہ خواب باشد، شاید یہ خواب ہو۔ فائر کی حقیقت سے واقف آدمی میری بات میں شک نہیں کرے گا۔ اگر کوئی احتیاط کرے تو بزرگان دین کا فتویٰ سونے پر سہاگا ہے، اور اگر کسی کو حلت کی ضرورت ہو تو اس عاجز کو ادنا تردد نہیں ہے کہ اس وقت اس کو وہاں تک آنا اور بسم اللہ اللہ اکبر کر کے ذبح کرنا کوئی ضروری نہیں۔